السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات۔ جماعت ششم اردو کی درس کتاب کے صفحہ نمبر 90 تا 92 پر موجود آپ کا سبق ایک موجد کی کہانی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے بچوں، موجد کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں۔ موجد ایجاد کرنے والا، بنانے والا، پہلی بار پیدا کرنے والا یا بانی کو کہتے ہیں۔ کیا آپ ایسے موجد کو جانتے ہیں جس نے اپنی زندگی دوسروں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے وقف کر دی، جس نے نسل انسانی کو 1300 ایسے ایجادات دی جنہوں نے ہم سب کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا؟ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ جائیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ زندگی کی کسی بھی نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، آپ تھامس ایڈیسن کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جی ہاں، اس سبق میں ہم تھامس الوا ایڈیسن کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تھامس الوا ایڈیسن 11 فروری 1847 کو امریکہ کی ریاست اوہیو کے میلان میں پیدا ہوا۔ پلاسٹک ہو، سیمنٹ ہو، چھت کا پنکھا ہو، ٹیلی پرنٹر ہو، ٹائپ رائٹر ہو، آڈیو سسٹم ہو، ایکس رے ہو، بیٹری ہو، بجلی کا بلب ہو، ٹارچ ہو، الیکٹرسٹی ڈسٹریبیوشن ہو، آپ دنیا کی کسی بھی اہم ایجاد کا نام لے لیں، آپ کو اس کے پیچھے ایڈیسن کا نام ضرور ملے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں ایڈیسن ان پڑھ تھا؟ وہ چند ماہ اسکول گیا، اساتذہ نے اسے نالائق قرار دے کر نکال دیا۔ 8 سال کی عمر میں تجربے شروع کیے، گھر کو آگ لگ گئی، مار پڑی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ ماں نے اسے گھر سے کچھ فاصلے پر تجربے گاہ بنانے کی اجازت دی۔ وہ تجربے کرتے کرتے 10 سال کا ہوا۔ ریل گاڑی میں اخبار بیچنے لگا۔ وہ اپنا اخبار خود شائع کرتا تھا۔ وہ ریل گاڑی میں بھی تجربے کیا کرتا تھا۔ تجربے کے دوران ایک دن ڈبے میں آگ لگ گئی۔ گارڈز نے اسے پلیٹ فارم پر پٹخ دیا۔ یہ مار اس کی قوت سماعت لے گئی۔ وہ آدھا بہرا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ڈٹا رہا۔ وہ تجربے کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بن گیا۔ دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایڈیسن سے پہلے کی دنیا اور ایڈیسن سے بعد کی دنیا۔ ایڈیسن کی اہم ایجادات کی فہرست خاصی لمبی ہے، لیکن اس کی کچھ اہم ایجادات بھی ہیں، جیسے فوٹوگراف، ٹیلی گراف، بجلی کا بلب، کینٹوگراف، وائرلیس اور ایکس رے۔ خود اس نے اپنی زندگی میں 1300 ایجادات رجسٹر کرائیں۔ شاید ہی کوئی میدان ہو جس میں اس نے تجربہ نہ کیا ہو۔ اس کی زندگی کا آخری دن 18 اکتوبر 1931 رہا۔ اس وقت بھی وہ تحقیقات اور تجربات میں مصروف رہا۔ ایڈیسن کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملنا چاہیے؟ ایڈیسن کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اپنی جستجو اور تحقیق کو محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ اپنی زندگی میں نت نئے تجربات کرتے رہنا چاہیے۔ مفلسی ہو یا امیری، ہر حالات میں انسانیت کی بھلائی کی طرف قدم بڑھاتے رہنا چاہیے۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 90 تا 92 کا مطالعہ کیجیے اور صفحہ نمبر 93 اور 94 پر موجود مشقی سوالات کو حل کیجیے۔ شکریہ۔